آئیے اس تفصیلی جائزے میں اسلامی تاریخ کی ایک انتہائی اہم بلکہ یوں کہیے کہ سب سے بڑی شخصیات میں سے ایک کی زندگی کا قریب سے مطالعہ کرتے ہیں۔ تاریخی حوالوں کی روشنی میں ہم ایک ایسے رہنما کی زندگی اور ان کے چھوڑے گئے انمٹ نقوش کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جن کا کردار صدیوں گزر جانے کے بعد بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اور اس تاریخی سفر کا آغاز ہم ایک انتہائی حیرت کن حقیقت سے کرنے والے ہیں۔ ذرا اس جملے پہ غور کریں، مجھے تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہے حالانکہ میں تم میں سے بہترین نہیں ہوں۔ یہ واقعی فوراً ہی انسان کی توجہ کھینچ لیتا ہے نا؟ مطلب یہ بات تاریخ میں کتنی بار دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک اعلیٰ ترین حکمران جس کے پاس مکمل اختیار ہو وہ اپنی حکمرانی کا آغاز اتنی گہری عاجزی سے کرے۔ یہ تاریخی الفاظ ان کے پہلے خطبے سے لیے گئے ہیں، لیکن ان کی قیادت اور حکمرانی کے دور تک پہنچنے سے پہلے کیوں نہ ہم ذرا تاریخ کے اوراق پیچھے کی طرف پلٹیں، دیکھتے ہیں کہ اس عظیم شخصیت کا کردار حقیقت میں کیسے پروان چڑھا۔ تو اگر ہم ان کی ابتدائی زندگی کے حقائق پر نظر ڈالیں تو ان کا اصل نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا۔ ان کے والد عثمان اور والدہ سلمہ تھیں۔ ان کا تعلق قریش کے انتہائی معزز قبیلے بنو تیم سے تھا اور وہ 572 یا 573 عیسوی کے آس پاس مکہ میں پیدا ہوئے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اسلام کے آنے سے پہلے ہی مکہ کے ایک انتہائی قابل اعتماد اور بہت کامیاب تاجر مانے جاتے تھے۔ لوگ ان پر اندھا اعتبار کرتے تھے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی کنیت یعنی وہ نام جس سے وہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ مشہور ہوئے، اس کے پیچھے ایک بڑی پیاری اور دلچسپ کہانی ہے۔ ان کی وہ مشہور کنیت ہے ابو بکر، جس کا لفظی مطلب بنتا ہے اونٹ کے بچے کا باپ۔ اب یہ نام کیوں پڑا؟ دراصل بچپن میں انہیں جوان اونٹوں سے ایک خاص لگاؤ تھا اور وہ اکثر ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی بظاہر معمولی سی تفصیل ہے، لیکن یہ ان کی ابتدائی زندگی کی نرم دلی اور محبت کرنے والی فطرت کی کتنی خوبصورت جھلک پیش کرتی ہے۔ مگر یاد رہے، اس نرم دلی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر حق اور سچ کی پہچان کی ایک زبردست فطری صلاحیت بھی موجود تھی۔ اب ذرا اس واقعہ کو دیکھیں، یہ واقعی حیران کر دینے والا ہے۔ تاریخی ذرائع بیان کرتے ہیں کہ جہالت کے دور میں جب وہ بالکل چھوٹے سے تھے تو ان کے والد انہیں کعبہ لے گئے اور وہاں انہوں نے ایک بت سے دعا کی۔ ظاہر ہے جب پتھر سے کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے کوئی اندھی عقیدت نہیں دکھائی، بلکہ خالص منطق کا استعمال کرتے ہوئے اس بت کو پتھر دے مارا اور کہا، اگر تو خدا ہے تو اپنی حفاظت کر۔ یہ واقعہ شاندار طریقے سے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ پیدائشی طور پر ہی ایک حنیف تھے، یعنی وہ انسان جس کی فطرت نے کبھی بت پرستی کو تسلیم نہیں کیا۔ اور یقین مانیے اسی خالص سوچ نے انہیں تاریخ کے ایک بہت بڑے لمحے کے لیے تیار کیا تھا۔ جب اسلام کی ابتدائی دعوت کا وقت آیا تو تاریخ میں ایک بہت واضح اور دلچسپ موازنہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے دین کی دعوت پیش کی تو تاریخی حوالوں کے مطابق اس دور کے زیادہ تر لوگوں نے سوچ بچار کے لیے وقت مانگا یا وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوئے، لیکن ابو بکر یمن سے تجارتی سفر سے واپس آئے اور جیسے ہی وہ اس دعوت سے واقف ہوئے انہوں نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے اسی وقت اسے قبول کر لیا اور یوں وہ پہلے بالغ مرد مسلمان بنے۔ اس فوری قبولیت کی واحد وجہ پیغمبر اسلام کے کردار پر ان کا غیر متزلزل اعتماد اور پرانی دوستی تھی۔ انہیں کوئی شک تھا ہی نہیں، اور بالکل اسی غیر متزلزل یقین نے انہیں وہ لقب دلایا جو آج تک ان کی پہچان ہے۔ جب معراج یعنی رات کے سفر کا معجزاتی واقعہ پیش آیا تو اس وقت کے معاشرے میں بہت سے لوگوں نے شدید شک کا اظہار کیا، لیکن تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ ابو بکر نے فوراً اس کی تصدیق کی اور بس اتنا کہا کہ اگر پیغمبر نے یہ کہا ہے تو یقیناً سچ ہے۔ عین اسی لمحے اس شدید ہچکچاہٹ والے دور میں مکمل یقین دکھانے پر انہیں الصدیق یعنی بہت سچے کا عظیم لقب عطا کیا گیا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ان کا یہ ایمان صرف ان کی ذات تک ہی محدود نہیں رہا۔ اس فہرست پر ایک نظر ڈالیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انہیں پہلا مسلمان مبلغ کیوں کہا جاتا ہے۔ اسلام قبول کرتے ہی انہوں نے بڑی محنت سے اس پیغام کو اپنے حلقہ احباب تک پہنچایا۔ عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ بن جراح جیسی عظیم شخصیات اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے بعد میں جا کر بحیثیت خلیفہ یا فوجی کمانڈر اسلامی تاریخ کا پورا دھارا ہی بدل دیا۔
اور یہ بات کتنی کمال کی ہے کہ ابتدائی اسلام کی یہ پوری صف اول کی قیادت صرف اور صرف ابو بکر الصدیق کی ذاتی دعوت سے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہوئی تھی۔ 40,000 دینار! ذرا اس دور کے حساب سے تصور کریں تو یہ ایک ناقابل یقین حد تک بڑی رقم تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بے پناہ دولت کسی جائیداد پر نہیں بلکہ اپنی مرضی سے ان کمزور اور مظلوم غلاموں کو خریدنے اور آزاد کرنے کے لیے خرچ کی، جنہیں مکہ میں ایمان لانے کی وجہ سے سخت اذیتیں دی جا رہی تھیں۔ ان آزاد کردہ 8 غلاموں میں، جن میں 4 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں، تاریخ کے مشہور صحابی حضرت بلال حبشی بھی شامل تھے۔ لیکن ان کے اس فیاضانہ عمل کو ہر کسی نے ایک ہی نظر سے نہیں دیکھا۔ دراصل جب ان کے والد نے ان کی اس حکمت عملی پر سوال اٹھایا کہ بھئی اگر غلام خریدنے ہی ہیں تو کمزوروں کی بجائے طاقتور اور نوجوان غلام کیوں نہیں خریدتے جو کل کو تمہاری حفاظت کر سکیں، تو ان کا جواب ان کے پورے کردار کا خلاصہ تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ انہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر رہے ہیں۔ اس ایک جواب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہیں دنیاوی طاقت یا فائدے سے کوئی غرض نہیں تھی، یہ خالصتاً ایک روحانی قربانی تھی، اور یہ قربانی آنے والے وقت میں ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہونے والی تھی، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات اور ان کے ذاتی خطرات میں تیزی سے اضافہ ہوتا گیا۔ 613 عیسوی کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب پہلی بار اعلانیہ تبلیغ کی گئی تو قریش نے انہیں اس قدر شدید تشدد کا نشانہ بنایا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد حالات اتنے خراب ہوئے کہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی کوشش کی اور اس دوران ابن دغنہ جیسے سردار کی قبائلی پناہ بھی کھو دی۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ صورتحال کس قدر سنگین تھی۔ اور پھر بالآخر 622 عیسوی میں ابتدائی اسلامی تاریخ کے اس سب سے خطرناک سفر یعنی مدینہ کی ہجرت کے لیے انہیں واحد ساتھی کے طور پر چنا گیا۔ یہ ان پر اعتماد کی انتہا تھی۔ اور یہی سفر ہمیں غار ثور کے اس انتہائی حساس اور کشیدہ لمحے تک لے کر آتا ہے جب دشمن بالکل غار کے دہانے پر پہنچ چکے تھے تو پیغمبر اسلام کی جانب سے تسلی کے یہ تاریخی الفاظ ادا کیے گئے: غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تاریخی اور مذہبی ذرائع بڑے واضح انداز میں بیان کرتے ہیں کہ قرآن انہیں یہاں ہمیشہ کے لیے 2 میں سے دوسرا کہہ کر ایک بہت بڑا اعزاز بخشتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ان کے مقام کی ایک غیر معمولی اور ابدی تصدیق۔ مزید تاریخی شواہد ان کے اس بے مثال درجے کو بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے انہیں خلیل یعنی اپنا قریب ترین دوست قرار دیا۔ انہوں نے ہی مسجد نبوی کی زمین کا پورا خرچ اٹھایا، اور خاص طور پر ان 2 واقعات پر غور کریں جن سے مستقبل کی جانشینی کا کتنا واضح اشارہ ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ پیغمبر نے حکم دیا کہ مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے، اور دوسرا پیغمبر اسلام کی آخری بیماری کے دوران ان کو باقاعدہ نمازوں کی امامت کا حکم دیا جانا، اور وہ بھی تب جب خود حضرت عائشہ نے ان کی حد سے زیادہ نرم دلی کی وجہ سے اس پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اور اگر ہم ان کی قربانی کی بات کریں تو تبوک کی مہم کا یہ مشہور واقعہ ان کے مالی ایثار کی آخری حد کو ظاہر کرتا ہے۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ اس مہم کے لیے انہوں نے اپنی ساری کی ساری دولت لا کر عطیہ کر دی، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے اپنے خاندان کے لیے پیچھے کیا چھوڑا ہے، تو ان کا جواب تھا اللہ اور اس کا رسول۔ بس یہ جواب ان کے عقیدے کی مضبوطی اور اس غیر سمجھوتہ کن نوعیت کو پیش کرتا ہے جس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ ویسے ان کی پرہیزگاری صرف مال دینے تک محدود نہیں تھی، یہ اپنے بچاؤ کے حوالے سے بھی انتہائی سخت تھے۔ تقویٰ کی ایک اور انتہائی حیران کن مثال اس مشہور واقعہ سے ملتی ہے۔ ایک بار جب انہوں نے کوئی چیز کھائی اور بعد میں انہیں پتہ چلا کہ جو نوالا انہوں نے انجانے میں کھا لیا ہے وہ دراصل اسلام سے پہلے کی گئی نجومیت کی مشکوک آمدنی سے خریدا گیا تھا، تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً زبردستی قے کر کے وہ کھانا نکال دیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہیں اس بات کا اتنا شدید خوف تھا کہ اگر حرام یا مشکوک مال سے ان کے جسم کا ایک بھی حصہ پروان چڑھا تو وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ سچ میں یہ تقویٰ کے اس انتہائی اعلیٰ معیار کی ایک شاندار مثال ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اب آتے ہیں اگلے حصے کی طرف، ہچکچاہٹ کا شکار رہنما اور ایک بکھرتی ہوئی قوم کو بچانے کا چیلنج۔ پیغمبر اسلام کی وفات کے فوراً بعد کا وقت بہت کٹھن تھا، جب مسلم کمیونٹی انتشار کے شدید خطرے سے دوچار تھی، اور ثقیفہ بنی سادہ کے تاریخی ریکارڈز یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت تمام لوگ اس بات پر متفق تھے کہ صرف ابو بکر ہی وہ واحد شخص ہیں جو سب کو متحد رکھ سکتے ہیں۔
اور پھر حالات کی نزاکت نے اس نرم دل دوست کو ایک انتہائی مضبوط اور فیصلہ کن رہنما میں تبدیل کر دیا۔ جب زکوٰۃ دینے سے انکار کیا گیا تو بغاوتوں کے دوران ان کا یہ تاریخی اعلان سامنے آیا کہ اگر وہ مجھ سے ایک رسی بھی روکیں گے جو وہ دیا کرتے تھے تو میں ان سے اس پر بھی لڑوں گا۔ یہ جملہ ان کے غیر متزلزل موقف کی عکاسی کرتا ہے۔ اور ہاں، ان کا ایک اور بہت بڑا فیصلہ تو سیدھا آج کی ہماری دنیا پر اثر انداز ہے۔ یہ فیصلہ قرآن کی تدوین کے حوالے سے تھا۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ یمامہ کی جنگوں میں تقریباً 70 حفاظ یعنی قرآن یاد کرنے والے صحابہ شہید ہو گئے۔ اس بھاری نقصان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ اگرچہ ابتدا میں ابو بکر بہت زیادہ ہچکچا رہے تھے کیونکہ وہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے تھے جو پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں نہیں کیا تھا، لیکن اسلامی ذرائع کے مطابق جب اللہ کی طرف سے ان کا دل اس کام کے لیے کھل گیا تو وہ اس کی اہمیت پر پوری طرح راضی مند ہو گئے اور انہوں نے زید بن ثابت کو یہ عظیم ذمہ داری سونپی۔ اس فیصلے کی بدولت قرآن کی پہلی باقاعدہ تدوین ممکن ہوئی اور آج اربوں انسانوں کے پاس یہ بالکل محفوظ حالت میں موجود ہے۔ یہاں اقتدار اور سادگی کا ایک بہت ہی حیران کن موازنہ سامنے آتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک طرف وہ ایک ایسی تیزی سے پھیلتی ہوئی سلطنت کے حکمران تھے جس کی افواج نے رومیوں اور پارسیوں جیسی اس دور کی سپر پاورز کو شکست دے دی تھی، اور دوسری طرف ریاست کی طرف سے ان کی تنخواہ کیا تھی؟ روزانہ صرف 1 بکری اور سالانہ محض 250 جو بعد میں بڑھ کر 300 دینار ہوئی۔ بس بے پناہ جغرافیائی طاقت اور ایسی ناقابل یقینی ذاتی سادگی کا یہ امتزاج واقعی تاریخ میں شاذ و نادر ہی نظر آتا ہے۔ اور ان کی زندگی کا بالکل آخری عمل بھی اسی سادگی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ 13 ہجری یعنی 634 عیسوی میں جب وہ اپنے بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے وصیت کی کہ ان کے پاس ریاست کے جو بھی بچے کھچے اثاثے ہیں وہ بیت المال کو واپس کر دیے جائیں۔ اور وہ اثاثے کیا تھے؟ صرف ایک اونٹ، دودھ دہنے کا ایک برتن اور کپڑے کا ایک ٹکڑا۔ بس یہ مالی شفافیت کی ایک ایسی انتہائی جذباتی اور اعلیٰ مثال تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ان کے جانشین عمر کو بھی رونے پر مجبور کر دیا، کیونکہ انہوں نے آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک ایسا ناممکن معیار قائم کر دیا تھا جس تک پہنچنا واقعی مشکل تھا۔ اگر ہم تمام تاریخی ذرائع کو ملا کر دیکھیں تو یہ خاکہ ان کی کثیر الجہتی شخصیت کی ایک انتہائی واضح تصویر کھینچتا ہے۔ کسی ہچکچاہٹ کے بغیر فوری ایمان لے آنا، تبوک میں اپنا سب کچھ لا کر دے دینا، وہ انتہائی شاندار اور عاجزانہ خطبہ، مشکوک کھانے پر ان کی پرہیزگاری، اور پھر جنگ ردہ یعنی بغاوتوں کے خلاف ان کی بے مثال بہادری، یہ تمام خصوصیات مل کر ایک ایسی مکمل شخصیت کی تصویر کشی کرتی ہیں جس نے حقیقت میں تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اب اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر یہ سوال یقیناً ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ آخر کیسے ایک شخص جس کے پاس مکمل اختیار اور بلا مقابلہ طاقت ہو، وہ اپنے پیچھے مادی لحاظ سے ایک اونٹ، ایک برتن اور کپڑے کے ایک ٹکڑے کے سوا کچھ نہیں چھوڑتا، لیکن ساتھ ہی وہ دنیا کو ایک ایسی بے مثال میراث اور تاریخ میں اپنا نام 2 میں سے دوسرے کے طور پر چھوڑ جاتا ہے۔ یہ واقع طاقت، قیادت اور حکمرانی کے حقیقی معنوں پر گہرا غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس شاندار تاریخی سفر کو سمجھنا یقیناً ہم سب کے لیے ایک بہترین تجربہ ہے۔ اس معلوماتی جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔